میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے. یہ انسان، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ ہمیشہ سے تو نہیں ہے، لیکن جس کو پیدا کر دیا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے. یہ انسان ختم نہیں ہوگا. زندگی انسان کو ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی، چاہے اللہ کو راضی کر کے گزارے، چاہے اللہ کو ناراض کر کے گزارے. آج ہم سمجھدار آدمی اس کو سمجھتے ہیں جو دنیا کے اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، حالانکہ صحیح سمجھدار، اصل سمجھدار وہ ہے کہ میرے دوست بزرگوں، آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں. میرے دوست بزرگوں، یہ انسان یہاں سے جائے گا عالم برزخ میں. عالم برزخ کا زمانہ موت سے لے کے قیامت تک کا ہے. موت سے لے کے قیامت تک کا. اس کے بعد میرے دوست بزرگوں، قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے، جس میں ہر انسان نے، مرد ہو یا عورت، اپنے کیا کا سارا اللہ رب العزت سوال کرنے والے ہوں گے اور یہ انسان جواب دینے والا ہوگا. اس دنیا میں جو کر کے گیا ہے، اس کا جواب دینا ہے. اس میں ہم دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیے گئے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھ، اس آیت کے ترجمے کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. فرمایا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے اور کیا تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ہم سب نے لوٹنا ہے، ہم نے بھی لوٹنا ہے. ہمارے خالد رشتے دار جن سے ہم محبت کرتے ہیں انہوں نے ہی لوٹنا ہے، اور میرے دوست بزرگوں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو بھی لوٹنا ہے. جدائی ہونی ہے، اپنی موت سے ہو یا ان کی موت سے ہو، جدائی ہونی ہے. سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. موت کی تیاری کا مطلب کیا؟ کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے تمام اعمال، ہمارا کھانا پینا، کمانا خرچ کرنا، دیکھنا اٹھنا بیٹھنا سننا چلنا پھرنا، تمام ہمارے جسم کے تمام اعمال، میرے دوست بزرگوں، اس طرح ہو کہ ہماری آخرت بن رہی ہو، ہماری قبر کی زندگی بن رہی ہو. قبر کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. ہم جنازہ لے کے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کو ہم جنت کے باغ میں پہنچا رہے ہیں یا دوزخ کے گڑھے میں ڈال رہے ہیں. تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب یہ فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قبر کو یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھ. میرے دوست بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی ہماری بہت قیمتی ہے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ. کل کا دن آیا گزر گیا، آج کا دن آیا گزر گیا، اعمال لکھ لیے گئے. کرامن کاتبین فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. کوئی اچھا کام ہو گیا، اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہو گیا، میرے دوست بزرگوں اس نے لکھ لیا. کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہو گیا، کوئی اللہ کا حکم ہم سے ٹوٹ گیا، اس نے لکھ لیا. ہمارے جسم کے بال، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک تمام اعمال جتنے بھی ہم کر رہے ہیں، میرے دوست بزرگوں، یہ لکھے جا رہے ہیں. کل قیامت میں ہمارے سامنے رجسٹر آ جائے گا. ماں کے سامنے بھی آ جائے گا، باپ کے سامنے بھی آ جائے گا، میرے پساس کے سامنے بھی آ جائے گا، بیٹے کے سامنے بھی آ جائے گا، بیٹی کے سامنے بھی آ جائے گا، بیوی کے سامنے بھی آ جائے گا. وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. یہاں تک کمزوری کسی میں کسی چیز کی ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن کل قیامت میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. ایک نیکی کم ہو جائے گی، ایک نیکی مارا پھرے گا ایک کے پاس کہ ایک نیکی مجھے مل جائے. جس سے مانگے گا وہ کہے گا مجھے اپنا نہیں معلوم،
میرا کیا ہوگا، میری نیکی کم ہو گئی تو میں کیا کروں گا، کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اپنے عزیز اقارب، رشتے دار، تعلق والے، دوست احباب، اپنے والدین، بیوی بچے، سب سے جائے گا سب کے پاس، اور کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ آج ایک نیکی کی قیمت ہمیں نہیں معلوم، جب قیامت سے پتہ لگے گا کتنی قیمتی ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم دیکھیں ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہمارے گھر والوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہمارے دوست احباب کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہمارے پڑوسیوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہمارے محلے والوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہمارے شہر والوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ پورے عالم کے تمام انسانوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ پاک کو ناراض کرنے والے اعمال میں لگے ہوئے ہیں؟ تیسرا راستہ کوئی نہیں۔ ہر مسلمان جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا زندگی 24 گھنٹے کے اعمال اللہ کے احکامات کے مطابق کرنا ضروری ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ خالی مسجد میں آ کر احکامات پورے نہیں کرنے، مسجد میں تو کرنی ہے، مسجد کے باہر کی زندگی تو ہماری ہے، ہمارے دفتر کی، ہماری دکان کی، ہمارے کارخانے کی، ہمارے گھر کی، جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب ہر عمل کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں یا اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہوں۔ یہ عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کر رہا ہوں۔ اللہ کے احکامات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو عمل ہوگا دائیں ہاتھ کا فرشتہ اس کو لکھ لے گا۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا فرشتے کرامن کاتبین۔ جو عمل ہمارا اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگا، میرے دوست بزرگوں بائیں ہاتھ کا فرشتہ یہ لکھ رہا ہے۔ سارا رشتہ کل قیامت کے سامنے آ جائے گا۔ قیامت کے ایک دن 50,000 سال کا، 50,000 سنہ، سوال کرنے والی اللہ کی ذات ہوگی، جواب دینے والا میں اور آپ ہوں گے، اور یہ انسان دنیا کے سارے انسان ہوں گے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارا آنے کا مقصد کھانا، کمانا، شادی بیاہ کرنا اور مر جانا یہ نہیں ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں ایسے اعمال کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر عمل کو اللہ کے حکم کے مطابق کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق کریں۔ کامیابی اس کے بغیر نہیں ملے گی، چاہے دنیا کا صدر ہو، بادشاہ ہو، چپراسی ہو، یا مزدور ہو، تاجر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی بھی ہو، اس کی کامیابی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے والا بن جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی زندگی بن جائے۔ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا کمانا، اس کا خرچ کرنا، اس کا رہن سہن، اس کی شادی بیاہ، اس کی غمی خوشی، ہر چیز میں اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو رہا ہو۔ میرے دوست بزرگوں، دنیا کی زندگی مختصر ہے، ہم میں سے کل کون ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ کتنے لوگ گزشتہ ہفتے سے، کتنے لوگ گزشتہ مہینے سے اور قبروں میں جا چکے ہیں، اب واپس نہیں آ سکتے، اب وہ قیامت میں اٹھیں گے۔ قبر یا تو جنت کے باغ میں گئے وہ، یا دوزخ کے گڑھے میں گئے۔ ہم سوچیں ہمارے علاقے میں کتنے احباب ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، ہماری مساجد میں، ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں، میرے دوست بزرگوں، جو اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم پر ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
اس آیت کے ترجمے کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اللہ پاک ارشاد فرما، اللہ پاک قسم کھا کر فرما رہے ہیں، قسم ہے زمانے کی. کون کہہ رہا ہے قسم؟ اللہ رب العزت. قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام انسان خسارے میں ہیں، علاوہ ان کے الا الذین آمنوا، ایمان لائے. اس نے بس نہیں کیا، آگے پھر فرمایا وعملوا الصالحات، اعمال صالح کرنے والے ہوں. خالی نماز روزہ حج جماعت نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی میں اعمال اس کے اللہ کے حکم کے مطابق ہو. 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس کی زندگی میں ہو. اور حق کی دعوت دینے والا ہو، تواصوا بالحق. اس پر جو تکلیفیں آئیں، طبیعت کے خلاف چیزیں آئیں، وتواصوا بالصبر، اس پر صبر کرنے والا ہو. ایسی باتیں آتی ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد، طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف، کوئی کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، سب کو اللہ کے لیے برداشت کرنا. ہم اپنے محلے میں گشت کر رہے تھے، عمومی گشت. ایک صاحب اوپر سے آئے، ان سے بات کی، کہنے لگے مجھے کیا تبلیغ کر رہے ہو تم لوگ؟ جاؤ فلاں علاقے میں چلیں، وہاں جاؤ، وہاں پر لوگ عیسائی ہو رہے ہیں، ان کو دعوت دو. میں نے کہا ذمہ داری کس کی ہے؟ کہ ہاں میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے. میں نے کہا چلو میرے ساتھ چلو. کہ آپ مسجد چلے، میں آتا ہوں. پتہ نہیں چلا ہے نہیں آیا لوگ ملاقات نہیں ہوئی میری. پورے عالم کے تمام انسان دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، اس کے لیے ہماری محنت بھی ہو، اس کے لیے ہماری دعائیں بھی ہوں. جن میں محنت کریں، منت سماجت کریں، لوگوں کی دروازوں پہ جائیں اور منت سماجت کر کے ان کو مسجد میں لائیں، اور رات کو ان کے لیے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرما، اور جن لوگوں میں محنت کی ان کو بھی ہدایت نصیب فرما. اور تمام عالم کے جتنے بھی انسان ہیں، تمام عالم میں جتنے بھی انسان ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کہ اللہ سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی دعائیں کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی 24 گھنٹے کے اعمال زندگی کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی. جن کو ہم دفن کر کے آ گئے، اب وہ واپس نہیں آ سکتے، چاہے وہ اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں یا اللہ کو ناراض کر کے گئے. قبر ان کی جنت کے باپ بنی ہوئی ہو یا دوزخ کا گڑھا بنی ہوئی ہو، میرے دوست بزرگوں، اب وہ واپس نہیں آ سکتے. کتنے لوگوں کو ہم اپنے ہاتھ سے دفن کر کے آئے ہیں، سوچیں. عزیزوں میں سے، رشتے داروں میں سے، محلے والوں میں سے، دوست احباب میں سے، دفتر کے لوگوں میں سے، مارکیٹ کے لوگوں میں سے کتنوں کو دفنا کے آئے ہیں. اب وہ واپس نہیں آ سکتے. ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، ایک مرتبہ اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، ایک رکعت نہیں پڑھ سکتے نماز کی. بس یہی ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے زندگی کا، اور یہ کب ختم ہوگا یہ اللہ کی معلوم ہے. سب نے جانا ہے اللہ کے پاس، ماں نے بھی، باپ نے بھی، بیٹے نے بھی، بیٹی نے بھی، بیوی نے بھی اور بچوں نے بھی، میں نے بھی، سب نے جانا ہے اللہ کے پاس. دنیا میں آنے کا مقصد ہے زندگی کیا ہے ہمارا. ہم جن کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں، جن ملازمتوں میں لگے ہوئے ہیں، جن کالج یونیورسٹیوں میں لگے ہوئے ہیں، جن اسپتالوں میں لگے ہوئے ہیں، کئی کالج میں اور مختلف شعبوں میں لگے ہوئے ہیں، میرے دوست بزرگوں، ان شعبوں سے ہمیں جدا ہونا ہے. یہ موت پہ انسان سب چھوڑ کے چلا جائے گا. جن لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے ان سب کو چھوڑ کے چلا جائے گا. جانا تو ہے، اس کی فکر نہیں ہے کہ کیوں جانا ہے، نہ مروں میں، نہ. فکر یہ کرتی ہے کہ میرے جانے کے بعد میری زندگی کے اندر ایسے اعمال کروں جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے.
24 घंटे की जिंदगी का अमल, मेरा देखना, मेरा बोलना, मेरा सुनना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा कारोबार, मेरी मुलाजमत, बच्चों के साथ मेरी रहन सहन, तमाम अमाल के अंदर ये देखूं कि हर अमल के अंदर अमल ऐसा हो जिससे मेरी आखिरत बन रही हो, मेरे बीवी बच्चों की आखिरत बन रही हो। एक जनाजा निकला घर से, जब निकलने लगा तो बेटी रोई, जोर से चीखी कि हाय अब्बा जी का तुम कहाँ ले जा रहा हो मेरे, कब आएंगे ये वापस, कब आएंगे ये वापस। ये पता नहीं कि वापसी नहीं है वहां से। अगर अल्लाह को राजी करके तमाम घर वाले जाएंगे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारने वाले होंगे, तो मेरे दोस्त बुजुर्गो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नत में इकट्ठा फरमा देंगे। पांच वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज की है, ये नहीं फरमाया टाइम भी तो वक्त मिल जाए तो पढ़ लेना, ये तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, हर हाल में फर्ज है। अब कितने फीसद मुसलमान हैं जो मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? जुम्मे की नमाज में हमारे मस्जिद में कितने आदाब होते हैं और फजर की नमाज में कितने होते हैं, हमको अंदाजा लगा। इसके लिए मेहनत कौन करेगा? जो कमी है फजर की नमाज में, लोगों को पास कौन जाएगा? मेरे और आपके जिम्मे। एक एक घर में जाएं हम और दावत दें कि अमूमी घर का मकसद क्या है और बैरूनी घर का मकसद क्या है और चिल्ला जगह महीने का मकसद क्या है, बाहर मुल्कों का मकसद क्या है, कि दुनिया के तमाम इंसान, चाहे वो गरीब हो या मालदार हो, दोज़ख के अज़ाब से बच जाए और जन्नत में जाने वाला बन जाए। इसके लिए हमने कितनी मेहनत की, इसके लिए कितनी अपने सलाहियत लगाई, कितना हमने इसके लिए जवाब लगाया। और दुनिया के एतबार से कोई कमी आती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं, नींदें उड़ जाती हैं। आखिरत के एतबार से बड़ा नुकसान हो जाए, हमें जरूरत ही फिक्र नहीं हो। ये जिंदगी अल्लाह ने मेरे दोस्त बुजुर्गों बेकार नहीं दी। अफ़हसिब्तुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये समझ लिया था कि हमने तुमको बेकार पैदा कर दिया है? क्या हमारे पास लौटा ही नहीं जाओगे? सबने लौटना है, मैंने भी लौटना है, आपने भी सबने लौटना है, हमारे घर वालों ने भी अल्लाह के पास लौटना है। लौटने की फिक्र नहीं है, लौटना तो है ही, लेकिन फिक्र की बात यह है जब मैं लौट कर जाऊँ अल्लाह के पास तो अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मेरे घर वालों से राजी हो जाए, यहाँ तक के पूरे आलम के तमाम इंसानों से अल्लाह राजी हो जाए। इसके लिए अल्लाह ने हमें दावत का काम दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी वला उम्मत बअदकुम। क्या फरमाया? इसका मफ़हूम यह है कि मैं आखिरी नबी हूँ। कौन फरमा रहे हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। और ये उस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं है, ये आखिरी उम्मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है उस पर हमारा कितना वक्त लग रहा है, और जो हमारी जरूरियात है दुनिया की उसके लिए कितना वक्त लग रहा है, हम खुद मुआवजा करें अपना। दुनिया प्यासी बैठी हुई है, वहां से अब मुताबिक आ रहे हैं, जमाते भेजे, जाएगा कौन? मैंने और आपने। हम कहते हैं हमें फुर्सत देंगे, हमें फुर्सत देंगे। जब फुर्सत तो मरने की भी नहीं है, लेकिन मरना पड़ेगा। फुर्सत तो निकाली जाती है, थोड़ी कुर्बानी देनी होती है। साल के लिए अल्लाह के रास्ते में जाना, 7 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते में बाहर मुल्कों में जाना,
اندرون ملک سال کے لیے جانا، میرے دوست بزرگوں، اللہ کے فضل سے سینکڑوں جماعتیں سال کی میرے دوست بزرگوں جو پیدل چل رہی، جانے والے میرے آپ جیسے لوگ ہیں، بال بچے دار، مصروفیات ان کی، کسی کی نوکری ہے، کسی کی کاروبار ہے، چھٹیاں لے کر کاروبار کا انتظام کر کے اپنا الگ راستے میں نکلنا۔ وقت تو ان کا بھی گزر رہا ہے جو اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں، اور وقت ہمارا بھی گزر رہا ہے جو دنیا میں رہے۔ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، اسی میں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، جو گزر رہی ہے زندگی۔ ہم سوچیں مہینہ آیا گزر گیا، سال آیا گزر گیا، کتنے سال ہوگا میری زندگی کو یہاں پر دنیا کے اندر، پتہ نہیں کتنی باقی ہے، اس میں کتنا وقت میں نے اللہ کو دیا ہے اور کتنا وقت دنیا کی ضروریات میں لگا ہے۔ پانچ وقت کی نماز اللہ رب العزت نے ہر مسلمان سے فرض کی ہے۔ کتنے فیصد مسلمان ہیں جو پانچ وقت کی نماز اہتمام سے پڑھنے والے ہیں؟ جو نہیں پڑھ رہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کاروبار میں کچھ کمی آ جائے، ملازمت میں کچھ کمی آ جائے، تو میرے دنیا کی چیزوں میں کمی آ جائے تو میرے دوست بزرگوں ہم اس کے لیے ہاتھ پیر مارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دماغ لگاتے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے بڑی سے بڑی کمی آ جائے ہمیں فکر نہیں ہو۔ دنیا میں جس سے چاہے محبت کر لو، ان سے جدائی ہونی ہے، اپنی موت سے ہو یا ان کی موت سے ہو۔ ماں باپ سے محبت کر لو، بیوی بچوں سے محبت کر لو، دوست احباب سے محبت کر لو، ان سے جدائی ہوگی، اپنی موت سے ہو یا ان کی موت سے۔ ہم سوچیں صحیح کہ ہمارا وقت کن چیزوں میں گزر رہا ہے، کہاں گزرنا چاہیے تو کہاں گزر رہا ہے۔ ایک ایک لمحہ ہمارا دنیا کا قیمتی ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، ایک درخت جنت میں لگ گیا، اس کے نیچے تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، اتنی قیمتی زندگی۔ تسبیحات کا ہمارا اہتمام ہو صبح شام کی، کوئی عمل ہمارا اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اپنی بھی فکر کرنی ہے اور پورے عالم کے انسانوں کی فکر کرنی ہے کہ سب کے سب دوزخ سے عذاب سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، سب کی قبریں جنت کے باغ بن جائیں۔ جنازہ جا رہا ہے، کوئی باپ کا جنازہ لے جا رہا ہے، کوئی ماں کا لے جا رہا ہے، کوئی بیٹے کا لے جا رہا ہے، کوئی بیٹی کا لے جا رہا ہے، کوئی بیوی کا لے جا رہا ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ اس کو میں جنت کے باغ میں چھوڑنے جا رہا ہوں یا دوزخ کے گڑھے میں ڈالنے جا رہا ہوں۔ ہماری فکر ہو جائے اس بات کی کہ ہمارے گھر والوں کو بھی اچھا ماحول مل جائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں ہفتہ والی تعلیم ہوتی ہے، اہتمام سے جائیں اس کے اندر ہمارے مستورات۔ ہمارے گھر میں روزانہ تعلیم کا اہتمام ہو، فضائل صدقات کی بھی اور فضائل اعمال کی بھی اہتمام ہو، اس میں اپنے گھر والوں کو بھی بٹھائیں اور پھر دوست بزرگوں اور ہم خود بھی بیٹھیں تاکہ اہتمام ہو جائے۔ جب اعمال سامنے آئیں گے، جنت کا تذکرہ آئے گا، دوزخ کا تذکرہ آئے گا، تو میرے دوست بزرگوں ہمیں فکر پیدا ہو جائے گی کہ بھائی کیسے میں عمل ایسا کر لوں جو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کر کے میں جانے والا بن جاؤں۔ آخرت کی زندگی لامحدود ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کی زندگی محدود ہے، موت آئی عالم برزخ میں چلا گیا۔ یہ عالم برزخ کا زمانہ میرے دوست بزرگوں اس کی موت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے، اور قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا ہے۔
50,000 سنہ. بات چل پڑتی ہے. دیکھو میرے دوست بزرگوں، وقت واپس نہیں آئے گا ہمارا. جو وقت گزر رہا ہے یہ گزر کیا، ابھی واپس نہیں آئے گا. موت آ جائے گی لیکن وقت واپس نہیں آئے گا. ہمارے پڑوسیوں میں کتنے نمازی ہیں، ہمارے محلے میں کتنے نمازی ہیں، ہمارے دفتروں میں کتنے نمازی ہیں، ہمارے بازاروں میں کتنے نمازی ہیں. سوچیں، جو نہیں آ رہا اس کی منت سماجت کر کے اسے مسجد پہ لانے والے بن جائیں. اب کوئی نبی نہیں آئے گا کہ نبوت والا کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے ذمہ کیا. پہلے ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ جب انسانوں کو بدامانی آتی تھی، اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھیج دیتے، نبیوں کو بھیج دیتے تھے. نبی آتے تھے اور محنت کرتے تھے. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت والا کام قیامت تک کے لیے، اور ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے. میرے دفتر میں، میرے بازار میں، میرے گھر میں، میرے محلے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز کی فکر نہیں ہے. ان کا کیا ہوگا کل قیامت میں؟ اپنے گھر والوں پہ نگاہ ڈالیں، اپنے رشتے داروں پہ نگاہ ڈالیں، عزیز وقائم پر، اپنے دفتر والوں پہ نگاہ ڈالیں. نماز کا وقت آتا ہے کہ دفتر میں بیٹھا رہتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، دن گزر جاتا ہے، ہمارے دوست بزرگوں اعمال نکلے جاتے ہیں اس کے بچارے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے اعمال کی بھی فکر کرنا اور پورے عالم میں جتنے انسان ہیں سب کی فکر کرنا کہ سب کے سب اللہ پاک کو راضی کر کے میرے دوست بزرگ جب جائیں دنیا سے تو اللہ راضی ہو ان سے. اس کے لیے یہ امت میرے دوست بزرگوں آخری امت ہے. جو دیندار ہیں ان کی ذمہ داری ہے دوسروں کو دیندار بنائیں، آخرت کی فکر دلوائیں، قبر کی یاد دلوائیں. روزانہ لوگ مر رہے ہیں، روزانہ. جو اللہ کو راضی کر کے جا رہا ہے وہ جنت کے باغ میں جا رہا ہے، جو اللہ کو ناراض کر کے جا رہا ہے وہ دوزخ کے گڑھے میں جا رہا ہے. تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. کون فکر کرے گا؟ یہ مسلمان جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، میرے دوست بزرگوں اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری ڈالی. ابھی اپنی ذات کی بھی فکر کرے گا، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے گا، اپنے بہن بھائیوں کی بھی فکر کرے گا، اپنے محلے والوں کو رشتے داروں کی بھی فکر کرے گا، پورے عالم کے انسانوں کی فکر کرے گا کہ پورے عالم میں جتنے بھی انسان ہیں ایسی زندگی گزارے کہ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ خواب دیکھا. آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، اس کے مفہوم میں رکھ رہا ہوں. دیکھا کہ دو شخص آئے اور مجھے ہاتھ پکڑ کے مجھے لے گئے مقدس زمین کی طرف. جا کے کیا دیکھتا ہوں، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس کے لوہے کے زنبور سے اس کا کلہ کاٹ رہا ہے، یہاں سے یہاں تک جبڑے تک. جب یہاں سے کاٹ کے یہاں فارغ ہوتا ہے پھر یہاں کاٹتا ہے. جب یہاں سے فارغ ہوتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس پہ لگ جاتا ہے. آپ دونوں آدمی جو لے گئے آپ کو، آپ نے فرمایا یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں کیا ہے یہ؟ انہوں نے کہا آگے چلیے. آگے لے گئے. ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑا پتھر ہے
وہ جو کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پتھر سے اس کے سر پہ پھوڑتا ہے، اس کے سر پہ مارتا ہے، سر پھوٹتا ہے، پتھر جا کر دور گرتا ہے، وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے، پتھر اٹھا کے لانے نہیں پاتا جی، اس کے سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ مارتا ہے، پھر پھوڑتا ہے اس کے سر کو، سر پھوٹتا ہے، پھر پتھر ٹوٹ جاتا ہے، یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنا آگے چلیے، جو آدمی تھے وہ جو شخص آئے تھے وہ آگے لے کے چلے، آگے جا کے دیکھا ایک تندور ہے، اوپر سے تو منہ سے چھوٹا ہے، اندر سے بہت گہرا ہے، اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں، آگ کی شعلے اوپر سے نکل رہا ہے، جب آگ اوپر آتی ہے وہاں سے تو کچھ لوگ بھی اوپر آ جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ باہر نکل جائیں گے، ابھی نکلنے نہیں پاتے، آگ دوبارہ پھیلتی ہے اور وہ آگ کے اندر چلے جاتے ہیں، تو خواب آپ نے چھاپ بتایا۔ آگے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک خون کی نہر ہے، خون کی، اس میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ایک آدمی باہر کھڑا ہوا ہے، اس کے بعد بہت سارے پتھر ہیں، خون کی نہر والا آدمی نکل کے کنارے پہ آتا ہے تاکہ باہر نکلوں میں، کنارے پہ پہنچتا ہے، جو باہر کھڑا ہوا ہے اس کے پاس بہت سارے پتھر ہیں، ایک پتھر اٹھا کر اس کے منہ پہ مارتا ہے، جہاں سے آج چلا تھا وہیں پہنچ جاتا ہے۔ بار بار ایسے ہی ہو رہا ہے، یہ وہاں پہنچ جاتا ہے، پھر دوبارہ جاتا ہے، پھر مارتے ہیں، پھر پہنچ جاتا ہے۔ پھر آپ نے دونوں سے کہا کہ جو لے گئے، کبھی تم نے ساری رات لگا دی، یہ کیا دکھایا تم نے مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا وہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے، دوسرا کھڑا ہوا تندور سے اس کے جبڑے کاٹ رہا ہے، یہ جھوٹا آدمی تھا، جھوٹ بولتا تھا، اس کا جھوٹ پورے عالم میں پہنچ جاتا تھا، اور یہ عذاب اس کو قیامت تک ملتا رہے گا، قیامت تک اسی عذاب میں رہے گا۔ اور جو آگے دیکھا کہ وہ ایک تندور ہے، اندر سے بہت گہرا ہے، اوپر سے کچھ چھوٹا ہے، آگ کی لپٹیں وہاں سے آ رہی ہیں، تو ننگے لوگ مرد دوڑتے ہیں، فرمایا کہ یہ زانی لوگ ہیں، زانی قیامت تک اسی میں رہیں گے، یہی عذاب ملتا رہے گا۔ اور جو خون کی نہر ہے، خون کی نہر، اس میں جو آدمی ہے وہ نکلنا چاہتا ہے، توڑنے پہ آتا ہے، وہاں سے پتھر پڑے ہوئے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ زور سے اس کے منہ میں پتھر مارتا ہے، جہاں سے چلا تھا وہیں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا یہ سوٹ پھوڑ ہے، سوٹ پھوڑ، اور قیامت تک اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم سوچیں آخرت میں جو اللہ نے اجر رکھا ہے، جنت میں جو نعمتیں رکھی ہیں، اس کا استعداد کریں۔ دوزخ میں جو دکھ دینے والے، تکلیف دینے والے عذاب ہیں، اس کو سوچیں، اس سے میں نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور پورے عالم میں جتنے بھی انسان جنات ہیں سب کو بچانا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ رب العزت نے دین کی محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان پہ ڈال دی، چاہے وہ جناتوں میں ہوں چاہے وہ انسانوں میں، ذمہ داری ہے۔ اپنی ذات کو بھی میرے دوستوں ایسے اعمال کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور دوسروں سے بھی کرانا ہے۔ اس کا اپنی ذات کے اعتبار سے ایسے اعمال کرنے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے، اس کا اپنے آپ بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ہم کو راستہ دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جاؤ، مارے پھرو، اپنی ذات کے اعتبار سے اپنا یقین بناؤ اللہ کی ذات سے ہونے کا، اور پورے عالم کے انسانوں پر محنت کرو، ان کو بھی یقین بن جائے۔ جب یقین بن جائے گا تو اللہ کی ماننا آسان ہو جائے گا۔
میں دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ خالی کاروبار کرنے کے لیے آیا ہوں؟ شادی بیاہ کرنے کے لیے آیا ہوں؟ میرے دوست بزرگوں، ہم سوچیں جو ذمہ داریاں اللہ نے ہم پر رکھی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے میں آیا ہوں، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو چاہے دنیا کے اعتبار سے۔ دنیا کے اعتبار سے تو میرے دوست بزرگوں یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کے لیے روزی کی فکر کر لینا، آخرت کے اعتبار سے یہ ہے کہ سب کے سب دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ جنت بہترین ٹھکانہ ہے اور دوزخ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو ہم اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، یہی فکر ہو ہماری، پورے عالم میں جانے کی فکر ہو اور پورے عالم کے انسانوں میں اس بات کی محنت کرنی ہے اور ان کو محنت کے لیے کھڑا کرنا ہے کہ وہ بھی دعوت سے کام کرنے والے بن جائیں، اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہمیں جتنی دنیا کی فکر ہے اس کا 10% بھی آخرت کا نہیں ہے۔ اگر ہمارا آخرت کا فکر 10% بھی ہو جائے تو میرے دوست بزرگوں اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے۔ 5 وقت کی نماز 100% مسلمان اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں، جماعت کے ساتھ، مرد اور عورتیں گھروں میں پڑھنے والے بن جائیں۔ روزانہ اپنے خدمت فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ جب ہم اپنے گھروں میں تعلیم کا اہتمام کریں گے ان کے سامنے جنت، دوزخ، قیامت کے حالات اور اگر لوگ دوست بزرگوں چیزیں آئیں گی تو اللہ پاک ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے، گھر والوں کو بھی، اس میں بچوں کو بھی بٹھائیں، خود بھی بیٹھیں، تعلیم ان سے کروائیں، گھر والوں سے، تاکہ میں کہیں مصروف ہوں باہر، اجتماع میں جاؤں باہر، مجھے یہ اہتمام سے روزانہ تعلیم کرنے والے بن جائیں۔ اگر میں نے کر لی ان کو بٹھا لیا، ان سے نہ کروائی تو میں چلے جاؤں گا پھر جماعت میں یا کہیں اور دوسری مصروفیات میں چلے جاؤں گا باہر، میرے دوست بزرگوں کہ ان سے تعلیم نہیں کرائی جائے گی کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں پڑے گی، ان سے کرائیں، چھوٹے بڑے بچوں کو سب کو بٹھائیں۔ ابھی سے ہمارے بچوں کو دماغ میں یہ چیزیں جائیں گی، یہ سوچ سنیں گے تو انشاءاللہ یہ جو بڑے ہوتے جائیں گے ان کی زندگی درست ہوتی چلی جائے گی، یہ اعمال میں پڑ جائیں گے، ان کا یقین بنتا چلا جائے گا۔ نماز 5 وقت کی فرض کی ہے اللہ نے اور ہر مسلمان پہ کی ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب پر فرض کی ہے۔ اب کتنا ہم سوچیں کتنے فیصد مسلمان ہیں جو اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم سفر میں جا رہے ہیں، ٹرینوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دیکھیں بھی کتنے لوگ ہیں یہاں پر اور کتنے نے نماز پڑھی اور کتنے نے نہیں پڑھی۔ ان کو دعوت دیں، ان کو آخرت کی فکر دلوائیں، موت کے متعلق ان سے فکر کرے ہوئے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، زندگی مختصر ملی ہے، دوبارہ ملے گی نہیں، اسی میں سب کچھ کرنا ہے، یہ آخرت کی باتیں ان سے کریں۔ کوئی بات لگ گئی تو انشاءاللہ وہ دین پہ عمل کرنے والا بن جائے گا، 5 وقت کی نماز 100% پڑھنے والا بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں میرے دوست بزرگوں دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیا، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ یہ امت دعوت دے گی کہ
پورے عالم کے تمام انسان اور یہ جنات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، تمام جنات 100% اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے ہوں، 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے والے ہوں۔ اس کے لیے میرے دوست بزرگوں اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، یہ اس کو ہم اللہ کی امانت سمجھیں۔ جب اللہ کی امانت سمجھیں گے تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال پہ سو لگائیں گے، مارے پھریں گے لوگوں کے پاس۔ جب مقام پہ ہوں تو بھی محنت کریں، جب اللہ کے راستے میں خروج میں جائیں جب بھی اس پر محنت کریں۔ اپنی مارکیٹ میں جائیں وہاں بھی محنت کریں، دفتر میں جائیں وہاں بھی محنت کریں کہ 100% مسلمان 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھنے والے بن جائیں۔ جب فکر ہو جائے گی تو عمل کرنا آسان ہوگا، دعوت دینا آسان ہوگا۔ جب فکر نہیں ہوگی برابر میں بیٹھا ہوا ہوگا کوئی، ہم اس سے بات نہیں کریں گے، تعلق اور بات بھی ہوں گے تو بھی نہیں کریں گے، تو فکر ہی نہیں۔ اللہ کے راستے میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ ہمیں فکر پیدا ہو جائے، پورے عالم کے تمام انسانوں کی فکر پیدا ہو جائے کہ تمام انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، دوزخ سے دکھ دینے والے عذاب اللہ ان سے بچا لے، ہمیں بھی بچا لے اور پوری امت کو بچا لے۔ روزانہ لوگ مر رہے ہیں، روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، تمام مرنے والے جنازے اٹھ رہے ہیں جن کے یہ 2 راستوں میں سے ایک راستے میں جا رہے ہیں، یا اللہ کو راضی کر کے جنت کے باغ میں جا رہے ہیں، یا اللہ کو ناراض کر کے دوسرے بگڑے میں جا رہے ہیں، جہاں پر کوئی ان کی مددگار نہیں ہوگا۔ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، اسی میں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے، اہتمام سے کرنا ہے، دل چاہے تو بھی کرنا ہے دین کا کام، دل نہ چاہے تو بھی کرنا ہے دین کا کام، اپنے مقام پر ہے تو بھی دین کی طرف دعوت دینی ہے، لوگوں کو تیار کرنا ہے اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے۔ میرے دوستوں بزرگوں اللہ کے راستے میں نکلیں، وہاں پر بھی یہی کام کرنا ہے۔ جب آپ کے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کی کڑوی سننی پڑتی ہے، اس پر اللہ پاک اس کو جو لکھا ہوا ہے اس کو جماتے ہیں دین پر، اور اس کی قربانی کی برکت سے اللہ پاک دوسروں کو بھی ہدایت دیتے ہیں۔ لوگ کیا کیا کہیں گے اس کو برداشت کرنا اللہ کے لیے۔ اللہ پاک تو قسم کھا کے فرما رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، والعصر تمام انسان خسارے میں، تمام انسان، والعصر قسم ہے زمانے کی، اللہ پاک فرما رہے ہیں قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، علاوہ ان کے الا الذین آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اعمال صالح کیے، وتواصوا بالحق، حق کی طرف دعوت دینے والے ہوں۔ دعوت دینے میں جو طبیعت کے خلاف چیزیں آئیں گی، لوگ ان کی باتیں الٹی سیدھی باتیں سنائیں گے، اور اس پر صبر کرنے والے ہوں، وتواصوا بالصبر۔ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ کے لیے برداشت کیا۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنا کام نہیں چھوڑا، آخر تک کام کرتے رہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ اس طرح یہ امت جو ہے میرے دوست بزرگوں، اس کو بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ ہمارے گھر کے تمام فرد
5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھنے والے ہو جائیں، اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہو جائیں، لوگوں کو دعوت دینے والے ہو جائیں، اپنے مسجد کے کام کرنے والے بن جائیں، اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں. اس کی فکر کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. میرے دوستوں بزرگوں، پتہ نہیں ہم میں سے کون کب چلے جائے اللہ کے پاس. اگر کچھ کر کے چلے جائیں گے تو میرے دوستوں بزرگوں ہم تو چلے جائیں گے قبروں میں، لیکن جو ہماری محنت، ہماری کوشش، ہماری توجہ، ہماری قربانی سے اللہ کے راستے میں نکلیں گے یا اپنے محلے میں کام کریں گے، پورا جتنا اجر اللہ ان کو دے گا ہماری قبروں کو بھی پہنچائے گا. اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے. یہ تو ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ کام دے دیا اس امت کو. کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں. کتنے؟ کم و بیش 1,24,000. آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جو کام اللہ نے نبیوں کے ذمہ کیا تھا آخری نبی کے بھی ذمہ کیا، اور پھر آپ پر پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے ذمہ کیا. پوری امت یہ کام کرے گی. جب تک مسلمان دعوت کا کام کر رہے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، ان کی اپنی زندگی 24 گھنٹے کے اعمال اللہ کے احکامات کے مطابق تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھے. جب سے مسلمان نے کہا میں تاجر ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، جن کے کام کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، ڈاکٹر نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، انجینئر صاحب نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، بادشاہ صاحب نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، صدر صاحب نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، وزیر اعظم نے کہا وقت نہیں ہے، چپراسی نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے. دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے، لیکن اس کام کے لیے وقت نہیں ہے. میرے دوست بزرگوں، اس کے اثرات ہمارے سامنے ہیں. ہم دیکھیں کتنے فیصد مسلمان 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھنے والے ہیں. یہ میرے کہنے سے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے ذمہ داری ڈال دی، ہر مسلمان نے ذمہ داری ڈال دی اس کام کے کرنے کی. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. قال وما اخلاصها یا رسول اللہ؟ قال ان تحجزه عن محارم اللہ، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس نے کہا لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا. آپ سے پوچھا گیا اخلاص کیا ہے؟ قیل وما اخلاصها یا رسول اللہ؟ قال ان تحجزه عن محارم اللہ. فرمایا اس کا کلمہ اس کو حرام کاموں سے روک دے. اب حرام کاموں سے روکنا، رکنا کیا ہے؟ حرام دیکھنا، حرام سننا، حرام بولنا، حرام کمانا، حرام خرچ کرنا، ہر قسم کے حرام سے اس کے کلمہ اس کو روک دیں. اور یہ جب ہوگا جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ہمارا یقین بنے گا. یقین کے بقدر آدمی عمل میں آتا ہے. جتنا جتنا یقین بنتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی زندگی عمل پہ آتی چلی جاتی ہے. اور یقین دیتا اللہ پاک قربانی سے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قربانیاں دی. کم و بیش 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام کے عرفات کے میدان میں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجاز مقدس میں اگر دیکھا جائے تو 10 سے 12,000 کے قریب قبریں ہیں صحابہ کی وہاں پر. حجاز مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مضافات میں
10 سے 12,000 قبریں ہیں صحابہ کرام کی، اور کتنے تھے؟ 1,24,000۔ ساری دنیا میں دین کو پہنچایا صحابہ نے، قربانیاں دے کر، پیدل بھی سفر کیے، خچروں میں سفر کیے، گھوڑوں میں سفر کیا، اونٹوں میں سفر کیا۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے، ان کے 2-4 گھنٹے میں ہزاروں میل پہنچ گیا، وہ نہیں تھا، بڑا قربانی کا زمانہ تھا۔ راستے میں بھوک بھی آئی، پیاس بھی آئی، سب کو اللہ کے لیے برداشت کیا۔ 1,24,000 تھے۔ امام مالک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 10 سے 12,000 کی قبریں تو حجاز مقدس میں ہیں میرے دوست بزرگوں، باقی قبریں پوری دنیا میں بنی ہیں صحابہ کی۔ اللہ کے دین کے لیے گئے تھے، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے دین کے لیے گئے تھے، اور وہی قبریں بن گئی۔ کسی کی چائنا میں ہے، کسی کی پاکستان میں ہے، کسی کے مختلف ممالک میں ہے، کسی کی ترکی میں ہے، کسی دنیا میں۔ یہ سب اللہ کے دین کے لیے گئے تھے، جن کی قربانی کی برکت سے ہم آج مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ قربانی دے کے چلے گئے، اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں یہاں پر بٹھایا۔ اب ہم محنت کریں گے، ہمارے بعد آنے والے قیامت تک لوگ جتنے بھی اس میں عمل کریں گے، میرے دوست بزرگوں، جو اس کی لیے قربانی دے گا اللہ پاک ان کو سب کا ثواب پہنچائیں گے۔ جو نکلے گا اللہ کے راستے میں اور نکالے گا اللہ کے راستے میں لوگوں کو۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کے لیے کہ ہر فرد جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوست بزرگوں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے۔ وہ امتی کی حیثیت سے جو نبی کا کام ہے یہ ہر امتی کرنے والا بن جائے، ہر امتی، چاہے تاجر ہو، چاہے ملازم ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے چپڑاسی ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے پروفیسر ہو، ہر عمر کی دین کا کام کرنے والا بن جائے۔ اس کے لیے میرے دوستوں کو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہر آدمی تک ہم پہنچے اور ایک کو دعوت دیں اور ایک کو راستے میں نکالیں۔ ذمہ داری کا کام ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جو یہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، بے شک ہے، یہ آخری امت ہے، بے شک آخری امت ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ محنت ایسی کرے کہ قبر میں ہی چلے جائے، اس کے بعد جو دین کے کام کرنے والے بنے رہے، ساری دنیا میں پہنچے دین کو لے کر۔ ایک ہمارا جانا ہوا سن 82-83 میں گھانا میں ایک مسجد میں، جامع مسجد میں، بڑی مسجد تھی، جامع مسجد ایک چوک پر، اس کے سامنے مسجد کے ایک بڑا چرچ تھا، عیسائیوں کی بارگاہ جس کو گرجا گھر کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ہمارے بھائی نور محمد ہمارے امیر تھے جماعت کے، اللہ مغفرت فرمائے، وہ کسی کام سے باہر نکلے، ایک آدمی میرا، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، اس کو لے کر مسجد میں آ گئے۔ تعلیم کا حلقہ لگا ہوا تھا 9-10 بجے جو صبح کو تعلیم ہوتی ہے جماعتوں میں فضائل اعمال کی، اس میں بٹھا دیا۔ اب تعلیم کے دوران وہ انگلی کھڑا کرے، جیسے اسکولوں میں کالجوں میں ہوتا ہے سوال جواب، اس نے انگلی کھڑی کرے سوال کرے۔ جب 2-4 دفعہ اس نے ایسا کیا تو پھر اس سے کہا بھائی دیکھو یہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، اس کے درمیان میں بات کرنا مناسب نہیں ہے، آپ کو جو بات بھی کرنی ہو کہ جب دعا ہو جائے، یہ تعلیم ختم ہو جائے، دعا ہو جائے، اس کے بعد آپ سوال کرنا، آپ کو جواب دے دیں گے، خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ تعلیم ختم ہوئی تو اس سے بیٹھے، اس سے تعارف ہوا تو پتہ لگا، اس نے بتایا کہ وہ عیسائیوں کا پادری ہے، جیسے ہمارا علماء ہوتا ہے نا مسلمانوں میں علماء اکرام، ایسے وہ عیسائیوں میں پادری تھا۔ وہ کہنے لگا میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ کتاب، یہ بائبل ہے، جیسے ہمارے قرآن پاک ہے نا مسلمانوں کا، وہ بائبل کو کہتے ہیں، وہ مقدس کتاب، تو وہ بائبل اس کے ہاتھ میں تھی۔
उससे बातचीत हुई, कुछ दिन 2-4 दिन पूछता था, अगले दिन आप कहाँ होंगे? तो पैदल जमात थी हमारी, आज यहाँ है कल कहीं और है। कि वो हमसे पूछता, जहाँ हम जाते हैं वहीं आ जाता। 2-4 दिन ऐसा आता रहा कि अल्लाह के फजल से मुसलमान हो गया, पादरी मुसलमान हो गया। कहने लगा मेरे घर वाले भी नरम दिल के हैं, अगर आप सबने मुनासिब तो आप चल के उनको दावत दें, मुमकिन है कि वो भी मुसलमान हो जाए। बड़ा मशवरा हुआ और बात साथी गए मुलाकात के लिए, पूरा घराना उसको मुसलमान हो गया। ये खाना की बातें खाना की। उसके बेटे का नाम हमने पहले ईसाइयों का नाम था कुछ दूसरा, हमने उसके बेटे का नाम हारून रशीद रख दिया। मशवरा करके हारून रशीद उसके बेटे का नाम रख दिया। अभी 1.5 साल पहले जमात आई हमारी यहाँ पर घाना से काम करके, यहाँ की जमात यही भी थी, वो काम करके आई घाना में। तो मैंने उनसे पूछा, वो लड़का था वो अब तो बड़ा हो गया होगा, वो हारून रशीद, उससे मुलाकात हुई। हारून रशीद कहने लगे पूरे इलाके का तबलीग का काम लेके चल रहा है, अल्लाह पाक किसी की मेहनत जाया नहीं करते। अब हमारे भाई दोनों साहब कब्र में हैं, तो जितना काम वो कर रहा होगा वहां पर पूरा सवाब उनको मिल रहा होगा, और जमात में जितने साथी थे उन सबको सवाब मिल रहा होगा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया प्यासी है, पिलाने वाला कोई नहीं मिल रहा। कह रहे जमातें भेजो, जमातें भेजो। जाना किस टाइम मैंने और आपने पूरी दुनिया की नियत करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह का दीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमने पूरा आलम में लेके जाना है। सब करते हैं नियत। अब बताएं, जिन लोगों के 4 महीने नहीं लगे वो 4 महीने लगाए, और जिनके 4 महीने नहीं लग चुके हैं वो भी 7 महीने का और साल का अंदरून का और बंदरून का इरादा करें।